کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر احسانات ہیں، اس کا ہم حق شکر ادا نہیں کر سکتے۔ رب نے آپ کو وہ ذات، آپ کی وہ ذات بنائی ہے کہ جس کی عوض میں اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس نبی کی ہم کیا شان بیان کر سکتے ہیں، ہم ان کا ذکر کیا کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے اقلیم سخن کے تاجدار اور میدان فصاحت کے شہ سوار جب نعت رسول کی محفل میں پہنچے تو اتنا کہہ کر وہ بھی خاموش ہو گئے، کہا ہزار بار بوشویم دہن زمشک و غلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست۔ کہا ہزاروں مرتبہ ہم اپنی زبانوں کو مشک و عنبر سے دھو لیں، کہا مشک وہ خوشبو ہے کہ جس کی مثل کوئی اور خوشبو نہیں۔ کہا وہ اقلیم سخن جو میدان فصاحت تھا، جو لوگ بولنے کے ماہرین ہوا کرتے تھے، کہا وہ جب نعت رسول کی محفل میں پہنچتے ہیں، حضور کی شان بیان کرنے پر آتے ہیں، تو یہ ایک شعر کہہ کر وہ اپنے ہاتھوں سے دست بستہ ہو جاتے ہیں۔ کہا اس سے زیادہ ہمیں کوئی کہنے کی اجازت نہیں۔ کہا ہم اپنی زبانوں کو ہزاروں مرتبہ مشک و غلاب سے دھو لیں، لیکن یا رسول اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا تو کیا، آپ کا نام لینا بھی اعلیٰ درجے کی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ کہا ہماری زبانیں بھی اس لائق نہیں کہ ہم آپ کا نام بھی لیں، ہم آپ کا ذکر بھی کریں۔ لیکن کچھ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ ما ام مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ کہا ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ ہم حضور کی حمد و ثنا بیان کر سکیں، لیکن ہم جو بیان کریں اس میں حضور کا ذکر کر لیں تو ان کا ذکر جو ہے یہ ہماری باتوں کو افضل بنائے گا، کہ ہماری قبولیت کا ذریعہ آپ کا ذکر ہوگا۔ ہم آپ کی حمد و ثنا کا تو پورا حق بیان نہیں کر سکتے، ہم اپنی زبان سے نام نہیں لے سکتے، لیکن آپ کا ذکر کر کے ہم اپنی بخشش اور نجات کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہم آپ کی محفل سجا کر ہم اپنی بخشش کا پیمانہ منظور کرا رہے ہیں۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی شفاعت کا مزدہ سننے کے لیے ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیسی ذات ہے، کس شان کے مالک ہیں آپ، کس شان کے مالک ہیں آپ کو رب نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ تو شائم چشتی نے اس کو اشعار کے اندر یوں سمویا ہے، کہاں کیا شمویا ہے، کہاں کس طرح سے اشعار میں پرو لیا ہے۔ کہاں وہ کہتے ہیں کہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا کہ چہرہ ام الخطاب تیرا، تو شاہ خوبا، کہاں صرف خوبی نہیں کہا ہے، کہاں خوبیوں کے بھی شاہ آپ ہیں، کہاں آپ سے بڑھ کر کوئی خوبی دنیا میں ہوئی ہے نہ ہوگی۔ کہا تو شاہ خوبا تو جانے جانا، کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کی بھی جان ہے، ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں، ہمارے مال کے بھی مالک ہیں۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا کہ چہرہ ام الخطاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ کہ حضور کی ذات کا کوئی جواب کبھی بن سکا ہے نہ کبھی بن سکتا ہے۔ آپ کی ذات اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی مثل کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے، کہا آپ کی مثال کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ ذات رب نے آپ کو عطا کی ہے، اور پھر حسن کیسا عطا کیا ہے، کہا ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ کہا حضور کی تخلیق کب کی رب نے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو تخلیق کیا، پھر اس کائنات کو حضور کے نور کے حصوں سے بنایا، کہا ان تمام چیزوں کو حضور کے نور سے بنایا۔ کہا ایک کائنات کے وجود سے پہلے بھی حضور موجود تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے،
کہا میں اس وقت بھی نبی تھا اور آج بھی نبی ہوں اور تا قیامت تک میں نبی رہوں گا. کہا حضور کی ذات اتنی پرانی ہے, کہا سب سے پہلے آپ کا وجود ہے, لیکن کیا کہتے ہیں, کہا عمر لاکھوں برس کی ہوگی آپ کی, لیکن یا رسول اللہ جو آپ کا شباب ہے, جو آپ کا حسن ہے, وہ اس قدر تازہ ہے کہ کوئی آج دیکھ لے تو وہ دیوانہ ہو جائے. کہا وہ اپنا آپا کھو دے جو آپ کے حسن کی ایک جھلک کو دیکھ لے, جو آپ کے حسن کا ایک دیدار کر لے. کہا اس قدر رب نے آپ کو حسن عطا کیا ہے, اس قدر آپ کو حسن عطا کیا ہے. اور کہا حسن عطا کرنے کے بعد بھی رب نے یہ حسن لوگوں پہ ظاہر نہیں کیا ہے. کہا ابھی تو ایسا حسن کا پردہ ہے کہ خودی سے خودی کو چھپا رکھا ہے. کہا کیا فرماتے ہیں, کہا ڈال رکھے ہیں تجھ پر 70,000 پردے, کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات پر 70,000 نوری پردے ڈال رکھے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی پردہ اٹھ جائے تو آج تو ایک طور موجود ہے, لیکن یا رسول اللہ آپ کے حسن سے ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو آج کائنات میں ہزاروں طور موجود ہوتے. کہا طور پہاڑ کون سا ہے؟ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پر رب نے اپنی ایک تجلی کو نازل کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنی ایک تجلی نازل کی تھی. وہ نازل کرنا ایسا تھا, اس نور کی تاب کو وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا تھا. کہا وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکا تھا. کہا وہ تو رب نے ایک تجلی عطا کی تھی. اگر حضور کی حسن سے ایک پردہ بھی ہٹا لیا جاتا تو آج کائنات میں ہزاروں طور موجود ہوتے, ہزاروں ایسے پہاڑ ہوتے جو آپ کے حسن کی تاب نہ لا کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے. آپ پردے میں ہیں, اگر آپ پردے سے اپنے حجابوں کو اٹھا لیں تو پھر کس کو ہوش رہے, پھر کون ہوش میں رہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, وہ آپ کی ذات ہے, وہ آپ کو رب نے کمال عطا کیا ہے. اور آپ کے نام بھی کتنے مبارک نام ہیں. میں آپ کو نام بتاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفاتی نام تو بہت سارے ہیں, لیکن حضور کے ذاتی نام 2 ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں نام جو ہے وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں جو نام رکھا ہے وہ احمد ہے. کہا یہ 2 نام آپ کے ذاتی نام ہیں. کسی مصنف نے, کسی شاعر نے جب ان ناموں میں غور کیا تو کہا سب سے پہلے ہم نے احمد نام کو دیکھا. کہا اس کی بناوٹ, اس کی ساخت و بناوٹ کو ہم نے دیکھا. کہا ہم نے جب احمد نام کو دیکھا اور ہم نے حضور کا فرمان سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. کہا عبادتیں تو بہت ساری تھی, کہا ارکان اسلام بھی 5 تھے, کہا ان میں سے کسی کو مومن کی معراج نہیں کہا. کہا مومن کی معراج اگر کسی عبادت کو کہا تو وہ نماز کو کہا. کہا نماز سے زیادہ بھی تو روزے کا مقام ہے. کہا عورت جب ناپاکی کے عالم میں ہو اس وقت اس سے اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا اس پر نہیں ہے, لیکن اگر فرض روزے اس عالم میں چھوٹے تو اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہے. کہا روزوں کی قضا تو پھر بھی اس پر ہے. کہا زکوٰۃ کا حکم بھی رب نے قرآن میں دیا. کہا تمام ارکان اسلام کو رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا, لیکن یہاں رب نے صرف نماز کو مومن کی معراج کیوں کہا؟ کہ اتنی عبادتوں میں صرف نماز کیوں؟ تو جب اس پر غور کیا گیا تو دیکھا ایک طرف ہم نے نماز کے ارکان کو رکھا. کہا نماز میں جتنی حالتیں ہوتی ہیں, کتنی حالتیں ہوتی ہیں. کہا ایک قیام ہوتا ہے, ایک رکوع ہوتا ہے, ایک سجدہ ہوتا ہے اور قاعدہ ہوتا ہے. کہا یہ 4 حالتیں نماز میں ہوتی ہیں, اور ہم نے ایک طرف نماز کو رکھ کر دوسری طرف حضور کے نام احمد کو رکھا. کہا جب ہم احمد نام کو دیکھتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلا حرف کون سا ہے؟ اس کا پہلا حرف الف کا ہے. کہا الف کی شکل سیدھے کھڑے لیٹے کی طرح ہوتی ہے. کہا اس کو ایک طرف رکھو اور بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے, اس کی حالت بھی اس الف کی طرح ہوتی ہے. پھر دوسری حالت کی طرف آئے تو کہا دوسرا حرف احمد میں ہا کا حرف ہے. ہا کا حرف
انگلش میں 7 کی طرح ہوتا ہے. کہاں ہا کو دیکھتے ہیں اور اس طرف نماز میں دیکھتے ہیں تو اس کا دوسرا رکن رکوع کا ہے. کہاں رکوع کی شکل بالکل اس ہا کی طرح ہے جو حضور کے نام احمد میں موجود ہے. کہاں پھر احمد کا تیسرا حرف کون سا ہے؟ تو احمد کا تیسرا حرف میم کا ہے. اور ہم نے نماز میں دیکھا تو نماز میں تیسری حالت سجدے کی تھی. کہاں بندہ سجدے میں ہوتا ہے گویا وہ میم کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے. اور جب چوتھے حرف کو دیکھا تو کہا چوتھا حرف دال کا حرف ہے اور یہ دال کا حرف اس طرف دیکھا اور نماز میں دیکھا تو وہاں آخری حرف قاعدہ موجود ہے. کہا قاعدے کو ایک طرف رکھے اور دال کو دوسری طرف رکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ نمازی گویا دال کا آکار اختیار کیے ہوئے ہے, دال کی شکل میں ڈھایا ہوا ہے. نماز بندہ ادا کرتا ہے وہ تو رب کی عبادت بے شک کرتا ہے, لیکن وہ عبادت کے اندر جن حالتوں کو اختیار کیے ہوا ہوتا ہے وہ حالتیں حضور کے نام احمد کی شکلیں ہوتی ہے. رب نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو میرے محبوب کے نام کی شکل بناتا ہے, اس حالت میں میرے حضور سجدہ کرتا ہے, یہی ہم تمہاری معراج مناتے ہیں. کہا گنہگار امت کی معراج رب نے نماز میں رکھا ہے. کہا نماز بندہ جب پڑھے گا تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں رکھا. اور اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ نماز جب پڑھتا ہے تو وہ رب کی عبادت تو کرتا ہے, لیکن جو وہ حالتیں اختیار کرتا ہے وہ حالتیں گویا حضور کے نام کی برابر ہوتی ہے, گویا حضور کے نام کی صحیح اختیار کرتا ہے. اس صحیح اختیار کرنا رب کو اتنا مقبول ہے کہ بندے کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس نماز میں اپنی معراج عطا کی ہے. اسی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی معراج کہا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. حضور کا دوسرا نام کون سا ہے؟ حضور کا دوسرا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. ہم اس محمد نام کو دیکھیں, کہاں کتنا پیارا نام ہے. اس کے ترجمہ لکھنے میں کئی مفسرین نے کئی کتابیں لکھ دی ہے صرف ایک محمد نام کا ترجمہ لکھتے ہوئے, اس کی تشریح اور اس کی تفسیر لکھتے ہوئے. اتنا اعلیٰ نام ہے. کہا محمد کہتے کسے ہیں؟ کہا محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کرنا ممکن نہ ہو, کہا جس کی حمد و ثنا بیان کرنا ممکن ہی نہ ہو, جو اتنی تعریف کا مالک ہو کہ جس کی تعریف کی نہ جا سکے. کہا وہ نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. ہم اس نام سے دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کتنا قرب عطا کیا ہے, حضور کو اپنے کتنے قریب رکھا ہے, حضور سے کتنی محبت کی ہے. ہم اس بات سے غور کر سکتے ہیں. کہا حضور کا نام محمد ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جب دیکھا جائے تو اس کے اندر 4 حرف موجود ہیں. کہا میم, ہا, پھر میم اور پھر دال. کہا یہ 4 حرفوں سے یہ محمد نام بنتا ہے. کہا محمد کی حرف کتنے ہیں؟ کہا محمد کی حرف 4 ہے. اور جب ایک طرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھے تو اس کے حرف کتنے لکھے جاتے ہیں؟ کہا اس کے حرف بھی 4 لکھے جاتے ہیں. کہا اس میں 1 الف ہے, 2 لام ہے اور 1 ہا ہے. کہا ان 4 حرفوں سے اللہ لکھا جائے. کہا ایک طرف محمد لکھا جائے ایک طرف اللہ لکھا جائے تو دونوں میں کتنے 4 حرف ہیں. کہا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میرے نام سے محبوب کے نام کی حرف بھی آگے پیچھے ہو. کہا جتنے حرف میرے نام میں لگے جاتے ہیں اتنے ہی حرف میرے محبوب کے نام میں بھی ہوں گے. کہا محمد کے حرف بھی 4 ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں جلالت کے حرف بھی 4 ہے. اور جب محمد میں دیکھتے ہیں تو دوسری میم پر تشدید بنی ہوئی ہے, تشدید کی شکل گویا تاج کے جیسی ہوتی ہے. کہا محمد میں بھی تشدید بنی ہوئی ہے. اور لفظ اللہ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی تشدید لگی ہوئی ہے. یہاں شاعر کہتا ہے اشارہ اس طرف ہے کہ لفظ اللہ پر الوہیت کا تاج ہے اور لفظ محمد پر رسالت کا تاج ہے. اور لفظ اللہ کے حرف 4 ہے, لفظ محمد کے حرف 4 ہے. لفظ اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں ہے, لفظ محمد پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. اشارہ اس طرف کیا جاتا ہے کہ اے محبوب میں بھی عیب سے پاک ہوں اور تو بھی عیب سے پاک ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کہا آواز میں
بتاؤں کیوں بے نقطہ ہے نام محمد، نام پر بوجھ نقطے کا آئے یہ میرے رب کو گوارا نہیں، نام پر بوجھ نقطے کا آئے یہ میرے رب کو گوارا نہیں ہے، اس نام پر ایک نقطے کا بوجھ بھی آئے یہ بھی اس رب قدیر کو گوارا نہیں ہے، یہ اس کی شان کے گوارا نہیں ہے کہ وہ محبوب کے نام پر کوئی نقطہ بھی رکھے، کہاں حضور کے نام کو بے نقطہ بنایا ہے، اور وہ نام بھی اتنا سونا نام ہے، اتنا پیارا نام ہے، اس نام کے رکھنے والوں کی جب یہ شان ہے، کہاں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز محشر جب محشر کا دن ہوگا، کہاں وہ ہولناکیوں والا دن ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک منادی ندا لگانے والا ندا لگائے گا، کہاں اینہ محمد، جتنے محمد جو ہے وہ یہاں آ جائیں، کہاں پکارا تو حضور کو جا رہا ہے، ذات مقصود حضور کی ہے لیکن کہاں جائے گا محمد یہاں آ جائیں، کہاں جب یہ صدا لگے گی تو کئی لاکھوں کروڑوں سینکڑوں محمد آ جائیں گے، کہاں سب آ جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں تو نہیں بلایا گیا، بلایا تو حضور علیہ السلام کو گیا ہے، کہاں حضور علیہ السلام کی ذات کو بلایا گیا ہے، تم سب لوگ کیوں آئے ہو؟ تو وہ لوگ عرض کریں گے کہ مولا ہمارا نام بھی محمد ہے، ہمارے باپ نے ہمارا نام محمد دنیا میں رکھا تھا، ہم اسی نام کے ساتھ آئے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے محبوب کے نام پر انہوں نے نام رکھا ہے، میرے محبوب کو بلاتے ہوئے یہ لوگ بھی آئے ہیں، تو ان تمام کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے، ان تمام کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ وہ نام ہے کہ جس کے رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے نام کی نسبت کے عوض میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ وہ نام ہے، یہ وہ بابرکت نام ہے، یہ وہی نام ہے کہ جس نام کے وسیلے سے تبسم سے اور اس کا وسیلہ بنا کر جب آدم علیہ السلام نے توبہ مانگی تھی تب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جس نام کو لیتے ہوئے کنارے لگی تھی اس جودی پہاڑی پر جا ٹکرائی تھی، کہا وہ نام بھی حضور علیہ السلام کا نام تھا۔ اگر محمد کا نام کہاں نہیں لکھا ہے، حضور کا نام کہاں نہیں موجود ہے؟ جنت کی ہر ایک شے پر حضور کا نام موجود ہے، اگر کہاں کہاں نہیں موجود ہے؟ کہاں حوروں کی پتلیوں پر حضور کا نام ہے، حضور کا نام جنت کے درختوں پر ہے، جنت کے پتوں پر حضور کا نام ہے، اگر سدرۃ المنتہا جو اتنا عظیم درخت ہے کہاں اس درخت کے ہر ایک پتے پر حضور کا نام موجود ہے، کہاں جہاں جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے وہاں اس سے ملا ہوا محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ حضور کو رب کو گوارا نہیں کہ وہ اپنے محبوب کے نام کو جدا کرے، وہ اپنے محبوب کے نام کو اپنے رب کے نام سے جدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز یہ گوارا نہیں، اور کوئی حضور سے جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو تو اس کا یہ دعویٰ فضول اور بیکار ہے، اس لیے کہ کوئی کتنا بھی کلمہ پڑھتا رہے، کتنا ہی لا الہ کی تسبیح پڑھے، صرف لا الہ اپنی پوری زندگی پڑھتا رہے، لیکن جب تک وہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ وہ کتنا بھی لا الہ کر لے لیکن جب تک وہ حضور کے نام کو، حضور کی رسالت کو تسلیم نہ کرے اس وقت تک وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حضور کا نام رب کے نام کے ساتھ نہ لے سکے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کلمہ پڑھنا ہے تو رب کے نام کے ساتھ حضور کا نام بھی لینا ہوگا، حضور کی رسالت کی گواہی بھی دینی ہوگی، حضور سے محبت بھی کرنی ہوگی۔ کتنی محبت؟ مال و دولت جتنی محبت نہیں، اتنی نہیں۔ کہاں آل و اولاد جتنی محبت؟ کہاں نہیں، اتنی بھی نہیں۔ کہاں اپنی جان جتنی محبت؟ کہاں اتنی بھی نہیں۔ کہاں حضور سے محبت اتنی کرنی ہوگی جتنی تو اپنے جان سے زیادہ کرتے ہو۔ کہاں اپنی جان ایک طرف، حضور سے محبت ایک طرف، کہاں اس سے زیادہ محبت نہیں ہے تو تم کامل مسلم ہو ہی نہیں سکتے۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت لازمی ہے۔ اس میں کچھ بھی کمی بیشی ہے تو ہم دیکھیں کہ ہم کس مقام پر ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم کس پڑاؤ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری محبت میں اس میں کمی پیشی اگر ہے، اگر اس کے اندر کچھ بھی کمی پیشی، کچھ بھی آگے پیچھے ہے
تو ہم دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہمیں کس محبت کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، آج ہم کون سی محبت کر رہے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق کی جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو گوارا نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا کرے۔ حضور نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا، جاؤ ابو بکر صدیق میری انگوٹھی میں لا الہ کا نقش کراؤ، کہا جاؤ اس میں رب کا نام لکھوا کے لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق جب انگوٹھی دے کے آئے تھے، جب وہ انگوٹھی چند دنوں کے بعد جب بن کر آ گئی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی، تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ابو بکر صدیق، یہ 3 نام لکھے ہوئے تھے۔ حضور نے ابو بکر صدیق کو بلا کے پوچھا تھا، کہا ابو بکر میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ لکھانے کو کہا تھا، اس میں تو 3 نام لکھے ہوئے ہیں، کہا اب رب کا نام بھی لکھا ہے، کہا میرا نام بھی لکھا ہے، اور ابو بکر تمہارا بھی نام لکھا ہے۔ کہا یہ انوکھی بات میں کس طرح دیکھ رہا ہوں، میں نے صرف ایک نام لکھانے کو کہا تھا۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ، اب یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں نام لکھانے کو گیا تھا، آپ نے رب کا نام لکھنے کو کہا تھا، لیکن مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں رب کے نام سے آپ کے نام کو الگ کروں، اس لیے میں نے آپ کے نام کو بھی رب کے نام کے ساتھ لکھ دیا، لیکن یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا ہے، یا رسول اللہ اس میں میری کوئی بات نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر جبرائیل نے آ کے بتایا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو ابو بکر کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے، کہا ابو بکر کو جب تمہارا نام میرے نام سے الگ پسند نہیں ہے تو مجھے بھی ابو بکر کا نام محبوب کے نام سے الگ گوارا نہیں۔ کہا جہاں محبوب کا نام ہوگا وہاں ابو بکر صدیق کا بھی نام ہوگا، وہاں عمر فاروق اعظم کا بھی نام ہوگا، وہاں عثمان غنی کا بھی نام ہوگا، وہاں علی المرتضیٰ کا بھی نام ہوگا۔ کہا ان میں سے ایک نام بھی اگر عقیدے کی لسٹ میں گم ہو گیا ہے، اس میں سے ایک کے اندر بھی تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہے تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنے عقیدے کو ٹٹول کے دیکھیں، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ خامی رہ گئی ہے۔ اگر ان 4 خلیفہ کے درمیان یکساں محبت ہمارے دل میں نہ ہو تو پھر ہمارے عقیدے میں ضرور کسی نے کوئی ملاوٹ کر دی ہے، پھر ضرور کسی نے کوئی نقطہ ڈال دیا ہے کہ جس کے ڈالنے کی وجہ سے ہمارے عقیدے اور ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ خدا را اس بات سے بڑے ہی آپ عقیدے کے معاملے میں کہا مسلمان عمل کے اعتبار سے ضرور کمزور ہو سکتا ہے، کہا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، کہا میرا مسلمان عمل سے ضرور کمزور ہوگا لیکن ایک مسلمان عقیدے کے اعتبار سے کمزور نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کے اوپر لازمی ہے، اس کے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ جو عقائد ایک مسلمان اور سچے ایمان رکھنے والے کے ہونے چاہیے وہ ہر مومن کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا رب سے کیا عقیدہ ہے، ہمارا حضور سے کیا عقیدہ ہے، حضور کے کیا اختیارات ہیں، ان تمام اختیارات کو ہر مومن کو جاننا فرض ہے، اس کے اوپر لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک بات بھی اگر گم ہے، ایک بات بھی اگر ان عقیدوں میں سے کم ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، کہیں ہماری اس ایک بات سے ہماری پکڑ اور گرفت نہ ہو جائے، ہماری اس ایک بات سے ہماری بغوث محشر پکڑ نہ ہو جائے۔ آج معاشرے میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے عقیدوں کو کھوکھلا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جو ہر ایک موقع آزماتے ہیں کہ کس موقع پر ہم مسلمانوں کے ایمان ان سے چھین لیں، ہم ان کے عقیدوں کو برباد کر دیں۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی اور کسی کی بات پر ہاں نہیں بھر دینا، کسی کی بات پر اپنی گردن کو تسلیم کر لینا، یہ ایک بات بھی ہمارے عقیدے کو ختم کر سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا اس عقیدے کو ہم اختیار کریں، عقیدے کے معاملے میں پختہ ہو جائیں، کیونکہ اس کے بارے میں رخصتی نہیں دی جائے گی، اس کے معاملے میں کوئی درگزر نہیں کیا جائے گا، کہا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں پھر اس کے ساتھ تو بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے، کہا اس کی تو بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے، کہا اپنے عقیدوں کو درست کریں، وہ عقیدہ اپنائیں
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مومنوں کو ارشاد فرمایا ہے، وہ عقیدہ اختیار کرے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا۔ ہاں ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں، یہ ہمارا علم نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں کہ ان باتوں کا ذکر ہم اپنی گنہگار زبانوں سے کریں، ہم اس لائق خود کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کے درمیانات جو کچھ اختلافات ہوئے ہیں، کہاں اس میں بھی رب کی کچھ نہ کچھ رضا موجود تھی، کہاں 72 فرقوں کو بھی ہونا تھا، رب کے اللہ کے رسول کے فرمان کی تکمیل بھی ہونی تھی، کہاں یہ فرقہ بازیاں ہوتی رہیں گی، لیکن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت میں شمار ہونا ہے، ہمیں اپنے عقیدے کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب بندے کون؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، بڑی ہی انوکھی بات پوچھی تھی، وہ کہا مولا علی کا جو علم تھا یہ ورثے میں آپ کو جو ملا تھا، کہا امام حسین نے کربلا میں اپنا سارا علم سینے سے منتقل کر کر امام زین العابدین کے سینے میں ڈال دیا تھا، کہا اس علم کے خزانے سے کسی نے پوچھا تھا، کہا امام بتائیں، کہا حضور نے فرمایا تھا 72 فرقے ہوں گے، کہا اتنے فرقوں میں ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو اپنے کاموں میں व्यست رہتے ہیں، ہمیں تو دنیا داری بھی کرنی ہوتی ہے، ہمیں تو اپنی اولاد کے حقوق بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی زوجہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، ہمیں والدین کے حقوق بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، ہمیں یہ وقت نہیں ملتا کہ ہم عقیدہ تلاش کریں، کہاں ہم دیکھیں کہ کون سے فرقے والے حق پر ہیں، آپ ہمارے لیے آسانی کر دیں، آپ بتا دیں کہ کون سے لوگ ہوں گے جو حق پر ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، ہم ان کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں، جو یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ ہم سنت کے مطابق چل رہے ہیں، تو وہ پوچھنے والا بھی بڑا سیانہ سخت تھا، وہ بڑا شیانہ شخص تھا، کہا اس نے بھی پوچھ لیا، ہماری آسانی کے لیے پوچھ لیا، کہا امام کہیں ایسا نہ ہو کہ کئی سارے فرقے والے کہنے لگ جائیں ہم اہل سنت ہیں، ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہم حضور کے فرمان کو ماننے والے ہیں، کہا کئی سارے جب مذہب اس طرح سے ہو جائیں تب ہم کس کو اختیار کریں؟ تو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، کہا ہاں اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس وقت تمہیں اس گروہ کو اختیار کرنا ہے جو سب سے زیادہ حضور پر درود پڑھتے ہوں، کہا جو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب پر درود کے نذرانے بیچتے ہوں، کہا وہ لوگ حق پر ہوں گے تو اللہ کے محبوب پر سب سے زیادہ درود کی ہدیے پیش کرتے ہوں گے، درود پڑھتے ہوں گے، تو ہم درود والے ہو جائیں۔ کہا درود وہ نعمت ہے کہ جو ہماری ہر مصیبتوں کو آسان کر دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھ رہا تھا، ایک بات عرض کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں فرض و واجبات ادا کرنے کے بعد میرے پاس ایک بڑا وقت بچتا ہے، کہا دن کا ایک حصہ میرے لیے باقی رہ جاتا ہے، یا رسول اللہ میں نے اس حصے کے میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کہا اس کے 3 الگ الگ ٹائم مقرر کیے ہیں، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں فرض و واجبات تو میں بالکل ادا کرتا ہوں، آپ بتائیں میں ان حصوں میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھا کرو۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ آپ پر درود پڑھوں گا، اب بتائیں میں اور کیا کام کروں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہارا کام بڑا ہی بہتر ہے، بڑا عمدہ کرتے ہو کہ تم ایک حصہ درود پڑھتے ہو، لیکن کیا ہی اچھا ہو جائے کہ تم اس کے اندر اور اضافہ کر لو۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب میں ان 3 حصوں میں سے 2 حصے آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں گا اور ایک وقت کا حصہ ابھی بھی بچتا ہے، یا رسول اللہ عرض کرے آپ بتائیں کہ میں اس ایک حصے میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ صحابی تمہارا کام بڑا ہی بہتر ہے، تمہیں اس کا بڑا ہی بہترین اجر ملنے والا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ تم اس کے اندر اور اضافہ کر لو۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب فرض و واجبات ادا کرنے کے بعد میرے پاس جتنا بھی وقت بچے گا میں ان تمام وقت میں آپ پر درود پڑھ کے گزاروں گا، کہا میرا پورا وقت آپ پر درود و سلام پڑھنے میں گزرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سلام پڑھنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے، یہ وہ درود ہے کہ جو ذہن کی غلاظت کو دور کرتا ہے، دلوں کے میل کو دور کرتا ہے، ہمارے اندر جو بری باتیں ہیں، بری چیزیں ہیں،
ان تمام چیزوں کو وہ درود ہے جو دور کرتا ہے، اور یہ درود ہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہمیں بغوض محشر کر دے گا۔ وہ کثرت سے درود پڑھنے والے کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، کہا بغوض محشر جو شخص روزانہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہوگا، کہا وہ میرے اتنے قریب ہوگا، کہا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں، کہا اس قدر وہ میرے بغوض محشر قریب ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور پر درود پڑھیں، اپنے عقیدوں کو درست کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Assalamu alaikum everyone. Please don't be scared of coronavirus. We'll fight together and we'll win, inshallah. And this message is from Fikra Umar. And please subscribe our channel and click the bell button. Allah Hafiz.